کہا جاتا ہے کہ فیصل آباد میں خواتین کے حوالے سے اسکوپ بہت کم ہے. آپ نے فیصل آباد بار کو کیسا پایا؟ مجھے تو فیصل آباد بار سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں لگتا. مجھے تو میرا گھر لگتا ہے اور جتنی عزت اور جتنی اپنائیت ہمیں فیصل آباد بار ایسوسی ایشن میں محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیکا اور ہماری مسجد دونوں فیصل آباد کچہری ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فیصل آباد میں بھی خواتین رول کر سکتی ہیں ایز اے پریزیڈنٹ؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، اور ہماری فیصل آباد کی بڑی اچھی آؤٹ کلاس خواتین رہی ہیں، اور لاہور میں بھی جو ہیں وہ خواتین نے الیکشن لڑا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں ربیہ باجوہ کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. اسی طرح سیٹ بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ بعض سیکرٹری بن کے بھی ویسا کام نہیں کر سکتی، اور جو کہ ایک ایگزیکٹو ممبر کر جاتی ہے، نائب صدر کر جاتی ہے. آپ کے جو سائبر کرائم کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، کون سی ایسی چیز ہے جو زیادہ رپورٹڈلی آپ کے سامنے سائبر کرائم کی صورت میں آ رہی ہے؟ سائبر کرائم میں دو چیزیں بہت زیادہ. پہلے نمبر پہ تو فائنینشیل فراڈ، جو آپ کو کالز آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک فراڈیا بھوکا نہیں مر سکتا جب تک لالچی زندہ ہے. لوگ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا پیسہ نکل آیا، تو ہم لالچ میں آ کے ان کو رسپانس کرتے ہیں، اور جو ہمارا تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے وہ بھی گوا دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر کے اوپر بلیک میلنگ کے کیسز. اب دیکھیں، جیسے اب آج کل ہمارا ایک ہاٹ ٹاپک لیلو رحمان قمر صاحب سامنے آئے ہیں، جیسے وہ بھی خاتون بتا رہی ہیں کہ میرے پاس ان کی ہر چیز موجود ہے، 15 دن کی کنورسیشن ہے، اور پھر طرح طرح کے میسیجز ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ قصوروار ہیں یا مرد حضرات؟ اصل میں خلیل الرحمان قمر والے معاملے پہ میں تو سچی بات ہے میں تو بہت ہی خوش ہوں. اچھا. وہ ایک میم چلتی ہے نا، موئے میں نے وہ کبھی بھی استعمال نہیں کی، لیکن جب میں نے ان کا اس کے بارے میں کلپ اور وہ دیکھی نا، میں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا موئے. وہ تو ہم بڑے راضی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وذ سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں یہ سینئر لائر ہیں اور فیصل آباد بار ایسوسی ایشن میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ بھی ہیں. عاصمت تنویر رندھاوا ایڈوکیٹ آج ہماری مہمان ہیں. عاصمت صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. یہ لوگ ہماری آڈینس بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ عاصمت تنویر رندھاوا کہاں پر پلی بڑھی ہیں اور کہاں سے شروعات کیسے ہوئی آپ کی؟ ہم تھوڑی فیصل آباد کو ہی بلانگ کرتے ہیں. فیصل آباد سے ہی پڑھی ہوں. فیصل آباد کا بڑا مشہور اور پرانا اسکول ہے سیکرڈ ہارٹ اسکول. اس زمانے میں وہی سب سے بہتر اسکول تھا. وہیں کی میری اسکولنگ ہے، اور اس کے بعد بس لاء کیا، ادھر ہی اب وکالت کاری ہوں. فیصل آباد میں؟ ہاں جی فیصل آباد میں. لاہور میں بھی ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے فیصل آباد والے ہائی کورٹ کے بینچ سے محروم ہے، تو لاہور ہمارا سیکنڈ اسٹیشن رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی آفس شیئر کرتی ہوں 2-3 اور لوکیشنز میں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ لا پریکٹسنگ میں اس وقت تک؟ جو مجھے ایز اے پریکٹسنگ لائر 19 سال سے زیادہ، 20 سال. ایک بہت بڑا لمبا جرنی ہے. اور فیصل آباد جیسے شہر میں کہا جاتا ہے کہ فیصل آباد میں خواتین کے حوالے سے اسکوپ بہت کم ہے. آپ نے فیصل آباد بار کو کیسا پایا؟ مجھے تو فیصل آباد بار سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں لگتا، اور مجھے تو میرا گھر لگتا ہے. اور جتنی عزت اور جتنی اپنائیت ہمیں فیصل آباد بار ایسوسی ایشن میں محسوس ہوتی ہے اور فیصل آباد بار سے محسوس ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیکا اور ہماری مسجد دونوں فیصل آباد کچہری ہے. اچھا، کیونکہ عام تصور یہی پایا جاتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ایک کنزرویٹو سوچ پائی جاتی ہے، ایک بالکل کنسرن بھی پائی جاتی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا جو فیصل آباد ہے، کیا فیمیلز کے لیے اس میں اٹریکشن ہے یا اس میں کوئی اسپیس ہے؟ بہت زیادہ اسپیس ہے. اور صرف فیصل آباد کیا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے شعبے میں پورے ملک کے اندر خواتین کی تعداد خاصی نسبتاً کم ہے، لیکن جتنی بھی خواتین آئیں وہ اتنی اچھی کوالٹی کی آئیں، پھر وہ چاہے آسمہ جہانگیر ہو، جسٹس ناصرہ ہو، فخر النساء ہو، یا کراچی کی کوئی بہت اچھی ویل سپوکن خواتین. انہوں نے آٹے میں نمک کے ہونے کے باوجود کردار کمال اور بہت خوبصورتی سے سر انجام دی ہے. اچھا، لاہور میں ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا خواتین نے بڑا زبردست مقابلے کیے، سیکریٹری کی سیٹ، نائب صدر بھی غالباً، تو ایک قسم کا میجر پارٹ خواتین نے جو ہے وہاں پہ ایک قسم کا سیٹیں حاصل کی. تو کیا آپ پریزیڈنٹ کے جو آنے والا الیکشن ہے یا کمنگ جو بھی الیکشن ہو، آپ کا ایک ارادہ یا آپ کے حوالے سے ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ عاصمت تنویر رندھاوا جو ہے وہ صدر بار کا الیکشن لڑ رہی ہیں،
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فیصل آباد میں بھی خواتین رول کر سکتی ہیں ایز اے پریزیڈنٹ؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، اور ہماری فیصل آباد کی بڑی اچھی آؤٹ کلاس خواتین رہی ہیں، عہدوں پہ بھی رہی ہیں، اور لاہور میں بھی جو ہیں وہ خواتین نے الیکشن لڑا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں ربیہ باجوہ کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. اور That's why میں نے چاہے- ایگزامپل ہاں اس لیے دی ہے. اسی طرح سیٹ بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ بعض سیکرٹری بن کے بھی ویسا کام نہیں کر سکتی، اور جو کہ ایک ایگزیکٹو ممبر کر جاتی ہے، نائب صدر کر جاتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور الیکشن کا لے کے تو میرے بہت سارے بہن بھائیوں کو پریشانی ہو جائے گی آپ کمنگ ایئرز میں. جیسے میرا گروپ ڈیسائیڈ کرے گا اور میرے سے اگر کوئی میرا بہتر بھائی کھڑا ہوگا تو میں اس کے لیے انتظار کر کے کوئی اگلے 2 سال بعد شاید کینڈیڈیٹ ہو، ورنہ آپ کے پروگرام سے ان کو لگے گا شاید میڈم ابھی کینڈیڈیٹ ہے، تو ہم سے تو صلاح کی نہیں، پوچھا نہیں اور اناؤنس کر دیا. تو اس لیے ضرور یہ ایک میوچول ڈیسیجن ہوتا ہے. فیصل آباد کی بار کی خواتین بڑی امپریسو ہے، بڑی انفلوئنشل ہے، بڑی دلیر ہے، اور انشاءاللہ میں بھی اپنا ویژن بڑا کلیئر رکھتی ہوں، بڑا اچھا کنٹریبیوشن کروں گی. اچھا، آج کا ہمارا چونکہ یہ ٹاپک ہے اس وقت ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹری بھی کچھ ایسی صورتحال فیس کر رہا ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال، اس کے نقصانات، اس کے فوائد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پورے کا پورا ایک معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ ہم قوم بھی ایسی ہیں کہ جو مثال کے طور پہ فوری طور پر بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ بہت زیادہ اس چیز کو ڈیل کرتی ہیں، یہ خاص طور پر یہ جو آپ کے جو سائبر کرائم کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آج کل چونکہ آپ اس چیز کو ڈائریکٹ ڈیل بھی کر رہی ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو زیادہ رپورٹڈلی آپ کے سامنے سائبر کرائم کی صورت میں آ رہی ہے؟ سائبر کرائم میں 2 چیزیں بہت زیادہ. ایک پہلے نمبر پہ تو فائنینشیل فراڈ، جو آپ کو کالز آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک فراڈیا بھوکا نہیں مر سکتا جب تک لالچی زندہ ہے. لوگ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا پیسہ نکل آیا ہے، تو ہم لالچ میں آ کے ان کو رسپانس کرتے ہیں، اور جو ہمارا تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے وہ بھی گوا دیتے ہیں. فائنینشیل فراڈ بڑا ہی کامن ہے، بہت سارے کیسز ہیں. 2024 کا آج یہ دیکھیں کہ 7واں مہینے کا اختتام ہے، اور میرے حساب سے 84,000 کیسز جو ہیں آلریڈی درخواستیں آ چکی ہیں کلیکٹیولی ایف آئی اے کو. اور اس میں آپ جیس کیسے 84,000 درخواستیں سائبر کرائم کے حوالے سے. تقریباً. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب کسی کا کوئی 2500 گیا، کسی کا 3000 گیا. وکیل اتنے مہنگے ہیں، اور ایف آئی اے کے آفس جا کے کمپلین کرنا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے ہی محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بڑا آپ کو پرابلم ہوتی ہے، اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ لوگ جو پریشان. خاص طور پہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے مختلف جیسے واٹس ایپ ہے یا ہمارا فیس بک ہے، یا یہ اکاؤنٹ بھی ہیک ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اس کا کوئی حل موجود ہے؟ ہمارے کوشچن کا نا دوسرا پارٹ رہ گیا. پہلے نمبر پہ فائنینشیل فراڈ، اور دوسرے نمبر کے اوپر بلیک میلنگ کے کیسز. بلیک میلنگ کے کیسز میں 70% خواتین بلیک میل ہوتی ہیں. اپنی تصویروں سے، اپنے وائس نوٹ سے ملنے چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، ہماری آواز ریکارڈ ہو گئی. آواز سے پھر خود ٹریپ ہو جاتی ہیں، ٹریپ ہو کے پھر ویڈیوز. جی نازیبا ویڈیوز تو بڑی کامن چیز ہے، اور وہ بھی پھر مختلف سائٹس ہیں جو نازیبا ویڈیوز کے اوپر کام کرتی ہیں، وہ پھر ان ویڈیوز کو پرچیز کر لیتی ہیں، اور اصل آپ کی ذلت اور خواری وہاں شروع ہوتی ہے. پھر یہ والے کیسز بھی بہت زیادہ کامن ہے، اور انہی کیسز میں 30% کے قریب آدمی ہیں جو کمپلینٹ کرتے ہیں لگ بھگ ایسی نوعیت کی بلیک میلنگ کی کہ تمہارے گھر بتا دیں گے یا کچھ. دوسری شادی کے علاوہ یہ بھی ایک بڑا پرابلم بن گیا ہے آدمیوں کا. ہاں جی، یہ بہت زیادہ کیسز ہیں. اب دیکھیں جیسے اب آج کل ہمارا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، جیسے مثال کے طور پہ قومی یکجہتی کی علامت بن کر خلیل الرحمان قمر صاحب سامنے آئے ہیں. جیسے کیونکہ ایسی چیزیں وہ بھی خاتون بتا رہی ہیں کہ میرے پاس ان کی ہر چیز موجود ہے، 15 دن کی کنورسیشن ہے، اور پھر طرح طرح کے میسیجز ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں. تو اچھا، کیا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ قصوروار ہیں یا مرد حضرات؟ اصل میں خلیل الرحمان قمر والے معاملے پہ میں تو سچی بات ہے میں تو بہت ہی خوش ہوں. اچھا، وہ ایک میم چلتی ہے نا، موئے موئے، میں نے وہ کبھی بھی استعمال نہیں کی، لیکن جب میں نے ان کا اس کے بارے میں کلپ اور وہ دیکھی نا، میں
بے ساختہ میرے منہ سے نکلا موئے موئے، وہ تو ہم بڑے راضی ہیں. دیکھیں جب کسی نے کہا نا کہ ان میں آدھی عقل ہے، تو آپ اپنے جو بھی ہے جو سن رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کر لے. اپنے نیبرز کے پہلے نمبر پہ کس کا گھر ہے، خاتون بچے پال رہی ہے، کیسے پال رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، اس سے آگے آگے پوری لین اپنی چیک کر لیں. اپنی پھوپھیاں چیک کر لیں، اپنی ماسیاں چیک کر لیں، ان کا ان کے بچوں کی طرف، ان کے ہسبینڈز کی طرف، ان کے ملازموں کی طرف کنٹریبیوشن چیک کر لیں. آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی بڑی مشکل سے بچے پڑھا رہی ہے، کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے محنت کر رہی ہے، کوئی آدمی کا ظلم برداشت کر رہی ہے. کچھ آدمی کے اوپر ظلم کر بھی رہی ہوں گی، 2 سے 3، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ آدھی عقل والا معاملہ نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر کے لیے بڑی سزا ہے جو وہ خود ہی ایک آدھی عقل والی خاتون کی کال پہ اپنی پوری عقل گوا بیٹھا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو وہ تو ہم راضی ہیں. اچھا ایک چیز اور خاص طور پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خواتین اس حوالے سے بلیک میل اب بھی ہو رہی ہیں، اس چیز سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے، کیا میز، کیا آپ بطور قانون دان آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ جو ہم مثال کے طور پہ ہمارا بالکل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بالکل بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ جو شخص آتا ہے وہ ایک قسم کا گالم گلوچ، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے حوالے سے کوئی بھی بیڈ ایک قسم کے آپ نے ٹرینڈز بنانے تو 1 منٹ کا کام اب بن گیا. تو کیا یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی پالیسیز یا کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ایسا ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ریگولیٹ ایک قسم کا ہو جائیں، کسی ادارے کے نیچے آ جائیں؟ اس میں زیادہ تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی سیٹنگز مینیج کر سکتے ہیں، پرائیویسی کا ہر ایک نے آپشن دیا ہوا ہے. لیکن اب اگر خاتون اور ان کے میاں خود مل کے کوئی ایکسٹرا سورس آف انکم جنریٹ کرنے کے لیے پروگرام شروع کر دیں اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپس میں پیسوں سے لڑ پڑیں، ہمارے پاس ایسے بھی کیسز ہیں، پھر اس کے بعد خاتون یا مرد دونوں مل کے بزنس شروع کرتے ہیں نا کہ لوگوں سے الیکٹرانک فلاورز آئیں، گفٹس آئیں، تب تک تو وہ اکٹھے رہتے ہیں. پھر جب اس کے بعد پیسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر وہ بحث اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ آنورڈ چل پڑتی ہیں لڑائیاں. اور اس میں طریقہ کیا ہے جو آپ کا دوسرا کوسچن ہے، اس میں یہ ہے کہ بہت ساری ویب سائٹس نے تو کچھ ورڈز کو فلٹرز لگائے ہوتے ہیں کہ آپ پورن کا ورڈ نہیں یوز کریں گے، نیوڈ کا ورڈ یوز نہیں کریں گے، یا کوئی ابیوسو لینگویج نہیں یوز کریں گے. اب لینگویجز اتنی زیادہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، فگرز اتنے زیادہ ہیں کہ FIA والے یا PTA والے کیا کر سکتے ہیں اس میں. تو وہ ایک آپ نے اپنی فلٹریشن کرنی. اور انٹرنیٹ ایسی چیز ہے کہ جس کو جو چاہیے وہ وہاں سے وہ نکال لے گا. وہ کوئی بھی اس کو ایک بار رات کہیں سے کہیں جاتی ہے نا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر لوگ کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں. کوئی سیاست پہ ڈسکس کرنے والا گروپ بن جاتا ہے، کوئی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، کوئی گروپ میوزک سننے لگ جاتا ہے، کوئی فیملی پالیٹکس کو. کتنی دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں برات میں، ڈفرینٹ ایج کے ہوتے ہیں. تو جس کو جو چاہیے وہ پھر مل جاتا ہے اس کو وہاں سے. اچھا جیسے جیسے سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، بینکنگ فراڈز بھی، اور خاص طور پر فائنینشیل فراڈ کی جس طرح آپ بات کر رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور رپورٹ ہوتی ہیں. اچھا ان چیزوں کے حوالے سے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکانزم یا کوئی ایسی چیز ہمارا FIA یا اس طرح کے ادارے وہ چیز کر نہیں پا رہے، اس کو روک نہیں پا رہے؟ ہاں مجرمان پکڑے جاتے ہیں، اچھا ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے ڈبل ہو کر کیسز جو ہے ایک نئے طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں. آپ ڈبل شاہ سے لے کے اب تک آپ سٹوریز دیکھ لیں تو سب کی سب آلموسٹ سیم ہے، طریقہ کار مختلف ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ایسی سجیشنز ہیں کہ یہ معاملات اس طرح کے رک سکیں؟ اس میں FIA اور PTA والے خود زیادہ تر انوالو ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتی ہوں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں وہ انڈر دا ٹیبل سیٹلمنٹس کرتے اور کراتے ہیں. اور جو چھوٹی ان کی تو بڑی لمبی دکانیں کھل گئی ہوئی ہیں، ان کو تو بالکل کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. پوری زبردستی سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. وہ تو اگر آپ کے خلاف بھی اپلیکیشن آئی ہے فائنینشیل فراڈ کی تو وہ تو اس آدمی کو بلا لیتے ہیں، اس سے رشوت لے کے تو اس کی حد تک کیس ہی گم کر دیتے ہیں. بہت بڑی الارمنگ بات یہاں یہ میں آپ کو دیکھیں آن ایئر کہہ رہی ہوں. اور شاید کوئی ہوں گے اکا دکا جو ان کے آفیسر جنرلی کوئی کام کرتے ہوں گے، ادروائز بہت ڈیفیکلٹ ہے. ان سے تو
آپ کوئی جائز کیس سامنے اور آدمی پکڑ کے سامنے رکھ دیں تو پھر بھی آگے پروسیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پر اس کے باوجود ہم بلیو کرتے ہیں کہ جیسے اس ملک میں ایک ٹائم تھا. لیکن دیکھیں کیسی بات ہے کہ یہ ایک اگر ایف آئی اے جیسے ادارے, پی ٹی اے جیسے ادارے جن کے پاس ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے, جن کے پاس ایک قسم کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے, اگر وہ لوگ اس طرح بکنا شروع ہو جائیں میم, پھر ہم کہاں پہ بطور پاکستانی ایک عام شہری وہ کہاں پر جائے گا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نا, اس کا پھر ایک طریقہ ہوگا نا. پاکستان شعور کی طرف جا رہا ہے. میں اور آپ جب چھوٹے تھے آپ یاد کریں تو پولیس کا کتنا ڈر ہوتا تھا لوگوں کو. اب ہے, ہم نے کتنا سنا پولیس اسٹیٹ بن گیا, پاکستان پولیس اسٹیٹ بن گیا, پھر کسی اور ادارے کا نام آ جاتا ہے فلاں ادارے کی اسٹیٹ بن گیا, پھر اب پولیس اسٹیٹ رہا ہے نہیں رہا. اب ہوتے ہیں اتنے مقابلے نہیں, لیکن اور اسٹیٹ تو ہم بن گئے نا. ہاں وہ بھی ایک ٹائم ہے نا, ایک ایوولوشن ہے, ہم اس میں سے گزریں گے اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اچھا ہم بات کر رہے تھے مختلف فراڈس کی, مختلف چیزوں کی, خاص طور پر یہ جیسے واٹس ایپ کالز. اچھا اب یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کی واٹس ایپ کالز, کہ آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک فائر وال لگ چکی ہے, آپ کی سب چیزیں ریکارڈ ہوں گی, آپ کی کالز بھی سنی جائیں گی. کیا کسی کو کسی کی کال سننے کا اختیار ہونا چاہیے؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے بڑا ہٹ کے کوشچن کیا. لا کے اندر ایک ٹرم ہے پریویلیجڈ کمیونیکیشن. پریویلیجڈ کمیونیکیشن بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ, ہسبینڈ اینڈ وائف, ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, اس طرح سے انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اس میں وہ کمیونیکیشنز ہیں جن کو ہر صورت آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ریفیوز کر سکتے ہیں, میں انفارمیشن نہیں دیتا. اور اس کے تحت بالکل کسی بھی ادارے کو اتنی پرائیویسی انویڈ کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اب سنا ہے کہ ایئر کنڈیشنز کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیوائسز لگتے ہیں. اب دیکھیں میرے اور آپ کے گھر میں کیمراز لگے ہوئے ہیں, میرے کچن کے اندر بھی ہیئرنگ ڈیوائسز ہیں. ہم کیا کریں؟ ایک وے ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور نو ڈاؤٹ کہ چیک کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. جس طرح ہمیں ٹائم نہیں ملتا اپنے سیکیورٹی کیمراز کو بھی دیکھنے کا, اس طرح جتنے ان کو کھلی اجازت ملی ہے ان کو بھی ٹائم نہیں ملے گا. کوئی ایک آدھ جو مل جائے گا اس کے وہ کیس کو ہائی لائٹ کر لیں گے. پر ان کے ایسا کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ رکے رہیں گے. اسی طرح بھاولپور میں ایک سکینڈل ہوا یونیورسٹی کا, تو میں نے تو اپنا سٹیٹس لگایا کہ 320 میں سے کوئی ایک بھی غیرت مند نہیں تھی. میں تو نہیں سمجھتی کہ ان کا قصور ہے. پتہ چلا کہ وہ سب فیک تھا. میرا نہیں, لیکن مجھے حیرت ان لڑکیوں کی غیرت کے اوپر ہوئی کہ کوئی ایک بھی اس قابل نہیں تھی. ایسا ہو سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ رانگ ہو, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ نکلتی نہیں بات جب تک ہو نا. ساری بات ہے ایک ٹو سم ایکسٹینٹ کسی نے بڑھا چڑھا دیا, بٹ اٹ واز دیئر. اچھا ایک چیز اور ہے, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف ویڈیوز بن جاتی ہیں, مختلف قسم کی ایسی چیزیں بن کے آ جاتی ہیں, اور ایک قسم کا معاشرے کو بے راہ روی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. لیکن اور پھر اس کے اوپر جو ہے چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. ہم وہی بات ہے بھیڑ چال. کیا ہم اس حد تک آگے نہیں چلے گئے کہ ہم یا تو پھر اس ملک کو ایک قسم کا یا تو بالکل سیکولر بنا دیں, یا پھر اس کے اوپر ٹوٹل ہر چیز کو روک دیں, ہر چیز کو ختم کر دیں؟ تو کیا سجیسٹ کریں گی بطور قانون دان کہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم کم از کم ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا مہذب ملک تو بن سکیں؟ اصل میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا جب بھی کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. جو ہمارے دادا جی تھے نا, وہ اپنے والد صاحب سے اخبار پڑھنے پہ بے عزتی کراتے ہوں گے, ہر ٹائم اخبار ہی پڑھتا رہتا ہے. اگلی جنریشن آئی, اس نے ریڈیو پہ بے عزتی کرائی, جی دیکھو اندر ریڈیو چل رہا اندر. پھر اس سے جنریشن اگلی آئی, اس نے ٹی وی سے کرائی کہ یار یہ شیطانی چرخا گھر لے آیا یا کچھ. پھر ٹی وی کے بعد ڈش اینٹینا, پھر اس کے بعد موبائل آ گیا. اب موبائل, اور موبائل کے کیمرے نے کیا ترقی کی ہے. اب دیکھیں کہ ہماری تو لائف سیف ہی نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھے سیف نہیں, ہمارے ملازم ہماری ویڈیوز بنا سکتے ہیں, ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ٹک ٹاکس میں یا کچھ ہے تو لوگ یہ اپنے بہن بھائیوں سے تانگ ہے کہ یہ اپنے کنٹینٹ کے لیے ہمیں شوٹ کر کے وہ ڈال دیتا ہے. تو اس لیے وہ تباہی کی طرف تو بہرحال چل رہا ہے معاملہ, آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اس کو روکنے کا جو طریقہ ہے, پھر ہم پتہ کیا روکتے ہیں ہم جی. جب پاکستان میں یوٹیوب آیا اس پہ پابندی, کیوں پابندی؟ کرپٹو کرنسی پہ پابندی, فوریکس ٹریڈنگ پہ پابندی. دنیا جن چیزوں سے پیسے کما رہی ہے
ہماری اس کے بارے میں پالیسی کوئی نہیں. Policy. ینگ لڑکیاں وہ کہتے ہیں ہم کوئی چوری تو نہیں کر رہے, ہم ڈالر ایکسچینج, یا تو پھر میں نے کہتی ہوں نہیں آپ جو منی چینجرز کے ہیں لائسنسز وہ لیں اور پھر آپ کرنسی ایکسچینج کریں. وہ کہتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہی کدھر ہے. اچھا کام کنسپٹ پایا جاتا ہے, جیسے آپ نے کرپٹو کرنسی کی بات کی یا اس طرح کی آپ کی جو ایک فوریکس ٹریڈنگ کی بات کی, تو کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹوٹل فراڈ ہے یا ٹوٹل ایک قسم کا, اس کے بارے میں کنسپٹ پھیلا دیا گیا تاکہ پاکستانی قوم اس کی طرف بڑھے ہی نہ. پاکستانی قوم کنسپٹ نہیں, میں نے خود بھی اس میں سے پیسے گوائے ہیں. اچھا اس لیے وہ ہے نہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم وی بیگ اور لک کہ شاید ہم بہت جلدی, میں نے آپ کو کہا جب تک فراڈیا وہ لالچی زندہ ہے, فراڈیا جو بھوکا نہیں مر سکتا, تو ہم کہتے ہیں شاید یہ گولڈ ادھر جائے گی پرائز تو ہم وی وڈ بی اوور نائٹ رچ. تو ان فیو کیسز, بٹ دا تھنگ وچ انکریج یو از کہ جب آپ کو کوئی, جب آپ تھوڑا پیسہ لگاتے ہیں وہ ریفنڈ ہو کے آتا ہے نا, حالانکہ وہ آپ کے پیسوں میں سے ہی آ رہا ہوتا ہے, تو اب وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف فوریکس ٹریڈنگ ہی ہے. آپ کے محلے میں بھی اس نے کہا کہ میرے پاس 16 لاکھ ہے, میں کہیں لگانا چاہتا ہوں, اس نے کہا خود کھا جا نہیں تو کوئی کھا جائے گا. تو یہ ہمارے سسٹم لا انفورسنگ, اور جب تک ایف آئی اے پراپر نہیں پکڑے گی اور لوگوں کو لگے کہ فائنینشیل فراڈ میں ہم اندر نہیں ہوں گے اور پنشمنٹس نہیں ہوں گے. دیکھیں ہیومن ٹریفکنگ کس طرح بڑھ رہی ہے, کس طرح سے لوگوں سے پیسہ لوٹا جاتا ہے, لوگوں سے مثال کے طور پہ لاکھوں روپے 50 لاکھ کروڑ روپے لے لیا جاتا ہے, تو میں لندن بھیج رہے ہیں جی, کینیڈا بھیج رہے ہیں, آسٹریلیا بھیج رہے ہیں. اچھا لیکن وہ بیچارہ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا, اور پھر اس کوئی نہیں بھرا پڑا ہے. ہمارے فیصلہ آباد میں دیکھیں آپ کتنی ایجنسیز, کچھ ایک دو لوگ ہیں بھی جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اب کیا کرتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر. مجھے جو ایز اے لائر میلز آتی ہیں اس میں میرا خیال ہے 60% میلز یہ آتی ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر. اور یہ سوشل میڈیا تو مانگنے کے لیے اب اتنا پاپولر ہو گیا, اب خالی یہ دروازہ نہیں کھٹکاتے, وہ میلز بھی میسیجز بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹلز کہتے ہیں جی کڈنی کے لیے گرانٹ دیں, بھئی آپ تو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, الائڈ ہاسپٹل سے آتی ہے کال کہ آپ یہ کڈنی پیشنٹس ویلفیئر فلانے میں دے دیں. تو گورنمنٹ ایجنسیز جب فقیر بن گئی ہیں تو میری آپ کی کیا بات ہے. نہیں, لیکن اس کے حوالے سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی, جیسے آپ نے بات کی کہ انڈر دی ٹیبل سب کچھ طے کر لیا جاتا ہے, اور یہ ہمارے ایف آئی اے میں اور پی ٹی اے میں لوگ موجود ہیں, تو کیا ایسے لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں یا اس طرح کے جو فراڈ ایکٹیویٹیز میں ہیں, تو کیا ان کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ بطور لائر آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ سخت ہوا ہے؟ نہیں ہے, ججز آر ڈوئنگ دیئر ورک. ہمارے مصعب خان صاحب ادھر بڑے اچھے, فیصل آباد میں ایف آئی اے کے کیسز انہوں نے بڑے اچھے کیے. سوری میں نے ان کا نام کوٹ کر دیا, پتہ نہیں آپ کی پالیسی کا حصہ ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ کچھ بہت ڈیلیور کرتے ہیں. میں نے اب یہ 1-2 دن میں مجسٹریٹ صاحب اپنے ایک دیکھے تو وہ بھی بہت اچھا ڈیلیور کر رہے تھے کیسز کو, بڑے ایک اور اینگل سے لے رہے تھے. ان کے پاس ایک کیس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا یہ لائیو اس میں پولیس مقابلے میں پکڑے گئے ہیں اتنے کے ذاتی زخمی. انہوں نے کہا کہ کوئی پولیس والا بھی زخمی ہوا, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا چنگے مقابلے کر رہے ہو, تہاڈا کوئی بندہ نہیں جانا, کوئی ریمانڈ نہیں دینا. تو اس لیے وہ ہے, وہ ایک سرکمسٹانسز کو بھانپ کے جو جج فیصلہ دیتا ہے. لیکن محکموں میں ابھی بھی ایک قسم کا وہی لوپ ہولز ہیں, محکموں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک قسم کے, وہ لوگ ان لوگوں کو ایک قسم کا شہ دیتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ یہ دیکھیں, ایک پولیس اسٹیشن میں جتنے کیسز ایک علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ہے نا, اگر وہ جینورلی اور آن میرٹس ہونا, نہ وکیلوں کے پاس ختم ہو, ایک تھانے کا کام ہی وہ تو, اور باقی وہ نپٹا دیتے ہیں. وہ تو وہ کہتے ہیں ادھر سے ہم نے یہ کیا نا, اس نے ہماری نوکری لے لینی ہے, ادھر سے سفارشی بڑی تگڑی ہے, دونوں سائڈوں سے پیسے کھا کے پھر کہتے ہیں پارٹیز کو کہتے ہیں ادھر بیٹھ کے راضی نامہ کر لیں. کتنی بڑی ہاریبل بات ہے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ان سے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عاصمت تنویر رنداوا صاحبہ, ایک چیز آپ ظاہری بات ہے پورا دن آپ کا گزر جاتا ہے یہ قسم کے کیسز, اور آپ پورا دن آپ کا آفس میں ایک قسم کا بھرا رہتا ہے. ایسی کون سی چیز ہے, ایسی کون سی بات, ایسی کون سی ہابی ہے جو عاصمت تنویر رنداوا روزانہ کی بنیاد پر کرتی ہیں؟ وکالت. وکالت کے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے؟ مجھے کھانا پسند ہے, اپنے بیٹے کے لیے ٹیبل لگانا پسند ہے.
اچھا اس وہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کرتی ہیں؟ हाँ उसको पसंद है कि ہابی کے طور پر؟ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो ये होती है कि मैं उसको सर्व खुद करूँ. اور کھانے میں خود کیا پسند کرتی ہیں؟ खुद पर्सनली मुझे क्या पसंद है, मुझे कड़ी, اچھا کڑی کھانا پسند ہے. कड़ी पकौड़ा पसंद है. رنگ کون سا پسند ہے؟ रंग मुझे वाइट. وائٹ. پہننے میں بھی؟ हाँ मेरे पे सूट भी ज्यादा वही करता है. سوٹ بھی وہی کرتا ہے. میوزک لور ہے, میوزک بھی سنتی ہیں؟ हाँ टू सम एक्सटेंड. کس کو سنتی ہیں؟ کسی خاص کو نہیں, میں جو مشہور ہیروز ہیں, شاہ رخ خان کے ہٹ سانگ, اور مجھے میوزک وہ پسند ہے جو ایلیویٹ کرے. مجھے یہ جو موڈ اپ لفٹر ہو, جم سانگ جتنے بھی ہیں وہ میری اس میں پلے لسٹ میں, میں نے کبھی کوئی منحوس دکڑے والا گانا نہیں سنا. سدھو بھی داخل ہو گیا جم میں تو. ہاں نہیں, سدھو موسے والا تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو مطلب انکریج کریں. میں نے کبھی کوئی وہ دکھی گانا میں کبھی نہ چلنے دیا نہ سنا. بھنگڑا اور بڑا ٹچی آپ کی پرسنالٹی ہے. زندگی میں کبھی محبت بھی ہوئی؟ ہاں, چودھری تنویر الرحمان رنداوا, پورا شہر میری محبت کا گواہ. اچھا تو یہ کیسے, یہ محبت کیسے ہوئی؟ بس ہو جاتی ہے, اللہ کا آپ اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ دس از اٹ یور لائف یو, اور دیکھیں یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے, ورنہ ہم مشین ہوتے ہیں. کسی کے دل میں ڈیپ ان سائڈ, دل کے اندر تو کسی کا اختیار نہیں, اس کے اندر اگر محبت پریویل کر گئی ہے تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور شادی, نکاح, طلاق, بچے, محبت, نفرت, اور یہ جو ہے سبلنگس, یہ حکم ربی ہے, اللہ کے ساتھ نہیں ہم لڑ سکتے. میں آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہز آنر. ان کی زندگی میں تو آپ کو بہت زیادہ قدر و منزلت اور بڑا مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے, کیا ان کے جانے کے بعد بھی اسی طرح لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں یا اسی طرح سے؟ بالکل نہیں, اس سے زیادہ سب کو پتا ہے کہ میں نے زندگی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر گزاری. مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ کسی بھی مقام کے اوپر کہ میں نے کبھی ویسے بادر بھی نہیں کیا. فرینکلی اسپیکنگ, میں اپنے اندر اتنی کمپلیٹ ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اپنے چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے سے لے کے شاید کسی کو کوئی بڑی بات لگے, لیکن میں اپنے آپ میں سمجھتی ہوں کہ میں وہ چاہوں کہ میرے اوپر کوئی تھوکے گا تو اس کے منہ پہ پڑے گا. میں اپنی ویلیوز میں اتنی کلیئر ہوں, میرا بلیک اینڈ وائٹ بالکل کلیئر ہے, میرے اس کے اندر گرے نہیں آتا, کہیں کوئی چھپی ہوئی کوئی آشنائی نہیں آتی. محبت تو میری بہت زیادہ محبت, قربت, دوستی. کتنے بچے, کتنے آپ کے ہوئے بچے؟ ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں. تو بیٹے بیٹیاں؟ ہاں 2 بیٹیاں. بڑی والی نے ایکسٹرنل ڈگری پروگرام کیا یونیورسٹی آف لندن سے. داماد میرا ماشاءاللہ بڑا لائق ہے, ولی شیخ, اور شیخ حفیظ صاحب کا بیٹا, وہ بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. بھائی ہیں ہمارے, ان کی فیملی نائس نکلی, اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا پسند. فیملی لائف سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہاں, میری بیٹی دوسری نے کارڈف رسل گروپ کی بڑی ویل نونڈ دنیا کی 10 بڑی یونیورسٹیز میں سے, اس سے ریسنٹلی گریجویشن کیا. میرا بیٹا فٹ بالر ہے, اور لائک روٹس میں 2nd بیسٹ فٹ بال کا پلیئر ہے. اور اسٹڈیز میرے بچے کا میں ہمیشہ رزلٹ ہی شیئر کرتی ہوں, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اسما تنویر رنداوا صاحب, ایک چیز اور, کیونکہ میں مختلف آپ کی ذات سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی جو ہے وہ مستفید ہو, کیونکہ آپ بہت زیادہ ان خاص طور پہ سائبر کرائم یا اس سے ریلیٹڈ معاملات کو بہت ڈیپلی دیکھتی ہیں. اچھا, کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جہاں پر ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یا ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں, تو کیا کہیں پر یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے عوام بھی, ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ اتنا ہی قصوروار ہے جتنا یہ ادارے ہیں؟ کیونکہ کئی جگہوں پر یہ سنا گیا کہ لاکھوں کروڑ روپے لوگ جا کے دیتے ہیں, جی ہمارے لیے یہ کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ اصل میں ہم ایز اے نیشن بےایمان ہے شاید. ہمارے وہ آپ نے پچھلے دنوں کسی نے کوئی تجربہ کیا, اس نے فریج کا سوئچ کاٹ دیا, اور اس نے کہا کہ سوئچ خراب کر کے کہا, فریج والے کو بلایا تو اس نے کہا پہلے اندر کمپریسر خراب ہے, 16,000 روپے لگن گے. اسی طرح گاڑی کے اندر ٹائر میں سے ہوا نکالی, اور اس کو کہا اس کو یار دیکھنا پنچر ہوگی, اس نے کہا ہاں
4 पेंचर्स हैं। तो जब सब्जी वाला है या कुछ है वो पिछले दिन की सब्जी बेचता है और अगले दिन की वो रखता है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लोग खुद फ्रॉड करते हैं तो फिर मामला यहाँ तक जाता है ना कि एफआईए हो, या हम उनको कितना ब्लेम कर सकते हैं अगर मैं खुद ऑनेस्ट नहीं हूँ। हम लोग उठाते हैं 20 लाख 30 लाख रुपए जाके वो कहते हैं बस हम बाहर भेज दो, बाहर चले जाए बस। मैं अक्सर देखता हूँ हमारे पासपोर्ट ऑफिस में लाइनें लगी हुई हैं, हाँ जी। और हर दूसरा पाकिस्तानी, हर दूसरा घराना जो है वो बाहर जाने की तैयारी में लगा हुआ तो है। क्या करें ना, मैं इतना ज्यादा काम करती हूँ, मेरे पास हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, तो जब 8 घंटे 10 घंटे करके किसी की जरूरत पूरी ना हो और दुनिया बिजली के ऊपर ट्रेनें चलाने पे चली जाए और हम बिजली के बिल से पंखा ना चलाएं, तो फिर लोग बाहर नहीं जाएंगे। हम उन्हें ब्लेम कर ही नहीं सकते। हाँ, डिसऑनेस्टी पे हम उन्हें जरूर ब्लेम कर सकते हैं, वो आप ठीक कह रहे हैं, एग्री। अच्छा, एक चीज़ और, खास तौर पर ये हमारे, क्योंकि यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस नहीं है, फेसबुक का कोई ऑफिस नहीं है, यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है। अच्छा, ये लोग सालों साल मेहनत करते हैं, साल साल इसके ऊपर काम करते हैं, अपनी एक किस्म की पीआर बनाते हैं, अपने एक वो चीज़ों को जो है वो तैयार करके लोगों को, दुनिया को दिखाते हैं। एकदम ऐसा होता है कि उनका पेज हैक हो गया, उनके जो है वो चीज़ें जो है वो एक किस्म का गायब हो गई, और अच्छा खासा उनका काम बर्बाद हो गया। तो क्या ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझती कि पाकिस्तान को अपनी कोई ऐप्स लॉन्च करनी चाहिए, या पाकिस्तानी हुकूमत को कम से कम इतना यहाँ पर जरूर इजाज़त देनी चाहिए, या उनके ऑफिस यहाँ पर हों, ताकि ये लोग इस तरह के जो एक किस्म की इतनी मेहनत के, इतनी सारा कुछ करने के बावजूद इस तरह के जो है नुकसान का एहतमाल उनको ना हो? असल में ये है कि देखें, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने डेवलप किए हैं। आप अगर हम देखें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम या कुछ है, या गूगल है, ये हम क्यों कहते हैं कि फलाने ने फेसबुक पे मेरे लिए ये लिख दिया, फलाने ने इंस्टा पे? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, वी वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। जब मैं आपके लिए एक तारीफ का जुमला लिखती हूँ तो मैं आपको एक्नॉलेज करती हूँ, तो इसलिए फिर उसके बाद जब हमने इतना, एक होता है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी। आपने फॉलोअर्स बनाए, दिन रात काम किया, रात को उठ के किया सुबह, और आप डिप्राइव हो जाते हैं। आपको राइट ऑफ अपील भी नहीं है। आप उनको मेल्स लिखते हैं, मेरा अपना एक पेज गया, वो आपको जवाब ही नहीं देते। ऐसे उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत है, फिर या कोई वेरिफिकेशंस ऐसी हो। आप ये देखें, मैं 3 से 4 जगह काम कर। अच्छा, हर वक्त हमें यही एहतमाल लगा रहता है नुकसान का, ये है, भाई ये ना हो जाए। ये है। मेरे साथ एक दफा हुआ, मैंने वेबसाइट के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, 2.5 लाख की, वो लड़का चुप करके चाइना चला गया, मेरा वो सारा पैसा भी डूबा और मुझे 3 साल की पाबंदी भी लगी। हमारे असल में ये होता है कि अब हम किस तरीके से करें। मेरे मल्टीपल ऑफिसेज हैं और मुझे सिर्फ एक लोकेशन की इजाजत है। जब मैं बताती हूँ कि मैं लाहौर में भी काम करती हूँ, वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं और मेरी बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंडेड करा देते हैं लोग। जो फेक रिव्यूज देते हैं उनकी चलती रहती है। या मेरी अगर एक इवनिंग ऑफिस है, वो हमें इख्तियार ही कोई नहीं, और हमारे तो कोई वाली वारस ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं, वो आपका आज ये बंद कर दें। ये एग्जाम्पल है कि आप जैसा प्रोमिनेंट लेवल का बंदा भी अगर इस तरह सफर कर रहा है, हाँ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो साइबर क्राइम के केसेस लड़ता है, जो एक किस्म का लोगों को उनके हक लेकर देता है। मेरे रिपोर्टेड केसेस हैं इस पे। मैंने बड़ी 35 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट कराई ये न्यूड पिक्चर्स के ऊपर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आई एम कंप्लीटली हेल्पलेसनेस का आपको एहसास होता है, और किसी दिन भी आइए वो आपका रिकॉर्ड गायब कर देंगे। जो आप उन्हें डिलीट करने का कहें, रिपोर्ट करें, वो डिलीट नहीं करते। कोई भी आके आपको आपके रिव्यूज में गालियां लिख सकता है। क्या आप समझते नहीं है कि हुकूमत को खास तौर पर इसके हवाले से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, जिससे कम से कम ये जो लोग बेचारे हमारे, देखें अब यही वजह है ना कि हम बाहर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से चले जाएं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे इनसिक्योरिटी है। आप कुछ भी करेंगे आपको सिक्योरिटी नहीं होगी, आपकी कुछ भी एक मिनट में आपका गायब हो सकता है। तो क्या आप समझती नहीं कि हुकूमत को इसके वाले से मौसर पॉलिसी, मरियम नवाज साहब ऐलान करिए IT सिटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सबसे पहले तो काम ये करने वाला है भाई IT सिटी संभाल लेगा कौन? हाँ, नो डाउट एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, और हमारी एक लोकल लेवल पे वेरिफिकेशंस होनी चाहिए। अब हमारे पास भी आता है, किसी टाइम क्लाइंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ कि आप यही कॉल वीडियो कॉल पे चलें, या हम कहते हैं कि आप अपनी सराउंडिंग दिखाएं। अब वही पर्सन है जिसने हमें एज अ
वकील हायर किया, इस तरह के हम वो करते हैं काम, लेकिन फिर भी एक हमारे पास वी डोंट हैव एन अम्ब्रेला जो हमें शेल्टर करे। अच्छा हासमा तनवीर रंधावा साहब, एक चीज़ जो ख़ास तौर पर आप चूँकि बड़े लंबे अरसे से ये चीज़ों को देख रही हैं, हमारे ख़वातीन की तादाद जो है वो आप देखें बेवा ख़वातीन भी हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे किस्म के हरासमेंट के केसेस हैं, या आपके इवन दैन बच्चों की जो एक किस्म की हवालगी के केसेस हैं, या नानो नफ़का के केसेस हैं। बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की सफ़र कर रही है, उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आपके साथ एक और ये जो ख़ास और प्रॉपर्टी के मामला है, ये क्योंकि बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फिर कभी करेंगे, लेकिन ये ख़ास तौर पर इनकी जो एक हरासमेंट है या इनके इस तरह के मामला हैं, कितने % ख़वातीन हैं जो इस वक्त भी सफ़र कर रही हैं? बहुत बड़ी तादाद है। लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते, पढ़े लिखे भी हों तब भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो सबसे बेस्ट चीज़ वो आप अपने बच्चे को देते हैं वो कॉन्फिडेंस है। आप उसको जहेज़ ना दें या दें, लेकिन आप उसको कमाने के लिए कोई स्किल दे दें। और देखिए फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के घरों में जो ज़्यादातर लड़ाई है वो महंगाई की है। आदमी औरत को पसंद ना करे या औरत आदमी को पसंद ना करे, अगर वो बच्चों के लिए कमा के ला रहा है और खातून खाना पका के दे रही है तो घर नहीं चढ़ता, नापसंदीदगी के बावजूद। औरतें क्या, यहाँ तो आदमी सफर कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हम खवातीन की क्या बात करें, हमारा तो आदमी पिसा हुआ है, वो इस्तेसाल का शिकार है, वो 8 से 10 से 12 घंटे काम करके भी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। तो फिर एक पिसे हुए आदमी के आगे एक और पिसी हुई औरत है जो उसकी फ्रस्ट्रेशन घर का सर्कल चलाती है। तो फिर इसलिए वो सफरिंग तो है। फिर जो कानूनी चाराजोई है उसमें लेके वो कहते हैं दफाकार की करना है अदालत जाके, तो फिर वो जो उस लेवल के ऊपर होता है उसके ऊपर फिर वो तांग होते हैं। कितने % ख़वातीन हैं जो इस वक्त भी इन मामलों पे सफ़र कर रही हैं? फैमिली मैटर्स में, साइबर में, हाँ साइबर में खास, साइबर में तो उनकी अपनी कंसेंट होती है ना कि दोस्ती होगी तो ये वो दिस दैट, लेकिन फिर भी FIA की जो एक तारीफ मुझे बतानी याद नहीं रही आपको, कि जो खवातीन कांटेक्ट करती हैं ना कि हम घर शेयर नहीं कर सकते और हम इस ब्लैकमेलिंग का शिकार है, उनकी कंप्लीट शनाख्त ओझल रख के, सीक्रेट रख के FIA वाले उनकी मुकम्मल लास्ट एंड तक मदद करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, अगर क्योंकि बहुत सारी खवातीन तो इस वजह से रब्ता नहीं करती ना कि भाई घर वालों को पता चलेगा, पता चल जाएगा। हाँ, उसमें वो अच्छा असिस्ट कर, ये एक्टिव है हाँ, ये इस हद तक एक्टिव है अगर उन्हें तरस आ जाए। अच्छा, और उसके अलावा ये है तो फैमिली मैटर्स या जनरली अर्निंग के या खर्चे गुजारे के केसेस हैं, उसमें अभी भी बहुत सफर कर रहे हैं केसेस। नो डाउट जल्दी भी हो जाते हैं पर डिले भी हो जाते हैं, तो इसलिए करती हैं सफर, ये हम कुछ कर ही नहीं सकते। वेस्ट में भी करती हैं। कितनी खवातीन है जो इस वक्त यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपकी जो साथी वकला जो है कितनी है तादाद है ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मेंबर खवातीन बार? खवातीन हमारी तो खैर बड़ी दबंग है। आदमी हमारे बाहर के उनके हाथ तो सफर करते हैं, वो सफर नहीं करते, वो दूसरा सफर करती हैं, कभी इधर जा रही हैं कभी इधर जा रही हैं। क्या खवातीन करती हैं मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी से काम। फैसलाबाद बार की खातून वकला की आमदनी आदमियों से कहीं बेहतर है। अच्छा, क्यों? क्योंकि खवातीन ने रिक्शा लगवाना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, वो बाजार जा रही होती है, शॉपर लेके आ रही होती, वो ज्यादा बेहतर मैनेज कर जाती है। आदमी को तो लड़के ने कहा यार मेरे साथ उधर तक जाना, मोटरसाइकिल पे उधर गया और उधर ही दिन गुजार के आ गया। तो इसलिए फैसलाबाद की खवातीन में आदमी मुतासर है, खवातीन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत हमारी एक बहन, मैं यकीन करेंगे कि सत्याना रोड की तरफ स्कूटी के ऊपर जा रही थी, मैं उनके लिए इतनी दुआ की, इतनी अच्छी खवातीन है फैसलाबाद बार एसोसिएशन की। और आजकल तो ये है कि कुछ बहुत सारी खवातीन इधर उधर भी चली गई हुई हैं, या कुछ बाहर पढ़ने से लेके या किस तरह, लेकिन फैसलाबाद बार की खातून में कोई इंडिविजुअली कोई सफरकारी होगी यकीनन बेचारी, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम तो अल्लाह जानता है अपने सदर सेक्रेटरी से जो मर्जी बेचारों से मनवाते हैं। उन्होंने जो किसी ग्रुप का है सदर सेक्रेटरी, कोई आए हमारे मुखालिफ हो, हमारे हमारी, हाँ, हमारा तो वो गेट एंटर होते हैं ना, हमारे घर का सीन बन जाता है वो दरवाजा।
जो हम बाहर के गेट से एंटर होते हैं वो हमारा घर, इधर वाला लॉन भी हमारा घर है, उधर वाला भी, हम अपने सदर सेक्रेटरी से सब कुछ अपनी मर्जी यही वजह है कि आसमा तनवीर रंधावा को बतौर सदर सुनते ही बहुत सारे लोग खाइफ भी हो जाते हैं। नाज़रीन, आप सुन रहे थे आसमा तनवीर रंधावा की ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती अचीवमेंट्स के हवाले से, और साथ साथ में उन्होंने जिस तरह के साइबर क्राइम और इससे जुड़ी बहुत सारी बातों को आश्कार किया। ये एक ऐसा हमारे एक मुआशरे का या ख़ास तौर पर पाकिस्तान का एक मर्ज़ बन चुका है। इसका जितनी जल्दी इलाज हो जाए ये बेहतर है, वरना ये बिगाड़ जो है ये बढ़ता जाएगा। और हमारे जो पाकिस्तान है, आप ये देखें कि हमारे हर दूसरा घराना, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि हर दूसरा घराना इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। उसकी वजह क्या है? यही माशरती बिगाड़ है, यही सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ फैलाव, जिससे लोग धड़ाधड़ जो है वो इंस्पायर होकर बाहर की जानब आगे बढ़े। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।